آج میں اپنی بیٹیوں کی فرمائش پہ بنا رہی تھی کچے قیمے کے کباب۔ ان کو بہت پسند ہے، ویسے وہ میٹ نہیں کھاتی ہیں، تو کچے قیمے کے کباب ہو گئے، شامی کباب ہو گئے، وہ کھا لیتی ہیں۔ تو پھر ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بچہ کھاتا ہے اسی طرح سے ان کو بنا کے دیا جائے۔ جب میں کباب بنا رہی تھی تو ساتھ ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ ماؤں کے گھر میں بچیاں جتنی مرضی فرمائشیں کر لیں، ماں باپ کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اسی حساب سے ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، چاہے اس کو جتنی مرضی تکلیف ہو، تو بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ ہم پاکستانی جو ایشینز مائیں ہیں وہ تو بالکل ہی اپنے بچوں کے اوپر جو ہے، ماں ہو چاہے باپ ہو، وہ پوری ایفرٹ کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں، جتنا وہ افورڈ کرتے ہیں۔ اور شادی کے بعد میں نے اکثر ایسی بچیوں کو جو گھر میں اپنے تو بہت لاڈلی ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھی مارنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی ان کی خواہشات کا احترام کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنی بچیوں کا اپنے گھر میں جب تک وہ آپ کے پاس ہیں ان کو ہنسنے دیا کریں، کھیلنے دیا کریں، اور ان کی جہاں تک ہو سکے، جتنا آپ افورڈ کر سکے، جتنے وہ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو جتنا ہو سکے اپنی بچیوں کا خیال رکھا کریں، ان کی خوشیوں کا، ان کے ہنسنے کا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بچیاں ہنسنا ہی بھول جاتی ہیں، تو اپنی بچیوں کا جس حد تک ہو سکے خیال رکھا کریں۔ اچھا، جیسے ہی میری بیٹی کو پتہ لگتا ہے کہ مما نے دوبارہ سے کباب بنا کے فریز کر دیے ہیں، وہ جیسے ہی سائیکلنگ کر کے شام کو کھیل کے آتی ہے تو اس کی آتے ہی واش روم میں جانے سے پہلے اس کی آواز لگاتی ہے کہ مما مجھے کباب فرائی کر دیں، تو جلدی جلدی سے بس میں نے اس کو فرائی کر دیے تھے۔ تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ان کو کیچپ کے ساتھ نہ دوں، تو یہ میٹھی چٹنی میں املی کی بنا کے رکھتی ہوں، ان کے ساتھ یہ کباب بہت مزے کے لگتے ہیں، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔